السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. گمراہ ایپیسوڈ 82. آپ کو کیا ہوا ہے خان جی؟ اس صندوق میں آپ کو کس نے بند کیا تھا؟ بتاتا ہوں شفیع، بتاتا ہوں. وقت کیا ہوا تیری گھڑی میں؟ 2 بج رہے ہیں خان جی. پر بات کیا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح. شفیع، ڈھلو صاحب کی زندگی سخت خطرے میں ہے. وہ سنبل ہم سب کو تباہ کر دے گی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا منہ حیرت کی فراوانی میں پورا کھل گیا. میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے بستر سے کھینچ لیا. مجھے فوراً اس سنبل کے کمرے تک لے چل. وہی مجھے بے ہوش کر کے صندوق میں ڈال گئی تھی. میں بوٹ پہن لوں، میرا پستول بھی اٹھا کر دے مجھے. یہ کہہ کر میں اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا. میں نے جنوں خیز تیزی سے بوٹ پہنے اور پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر ان دونوں کو گھسیٹتا ہوا مہمان خانے کے صحن میں جانے کا. مجھے فوراً اس کمینی کے کمرے تک لے چل شفیع، ورنہ وہ ڈھلو صاحب کو مار دے گی. یہ کیسے ہو سکتا خان جی؟ شفیع کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. یہ ہو چکا ہے شفیع. اس حویلی میں وہ تہخانہ بھی ہے. ہاں ہے تو صحیح خان جی، پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. تو مجھے سنبل کے کمرے تک لے کر چلے گا یا نہیں؟ میں نے اسے پھر گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا. جی مگر وہ تو زنان خانے میں رہتی ہے. مجھے وہیں جانا ہے پاگل کے بچے، جلدی کر. میں نے اسے اپنی طرف گھسیٹا. چلے، ڈھلو صاحب ناراض ہوئے تو میرا کوئی ذمہ نہیں ہوگا. تو بحث نہ کر مجھ سے، میرے آگے لگ. میں یہ کہہ کر احاطے سے نکلا تو شفیع تیز تیز قدم اٹھاتا آگے چل دیا. حویلی کی عقبی عمارت میں پہنچ کر اس نے ایک دروازے کے سامنے کھڑے گن مین سے کہا، کرم علی دروازہ کھول، ہم سنبل کے کمرے تک جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے شفیع؟ آرڈر نہیں ہے. بک نہیں ہوئے، یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے. تو بھی ہمارے ساتھ آ. میں نے کرم علی پر برستے ہوئے کہا، یہ بہت ضروری ہے کرم علی، ڈھلو صاحب کی زندگی سخت خطرے میں ہے. شفیع نے میری کہی ہوئی بات کرم علی کو بتا دی. اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا. رائفل سیدھے ہاتھ میں لے کر وہ ہمارے پیچھے لپکا. شفیع مجھے دائیں ہاتھ کی ایک چھوٹی سی راہداری میں گزار کر ایک دروازے کے سامنے لے گیا. سنبل اس کمرے میں ہے. اس کمرے میں؟ مگر یہ زاہد یہاں تک کیسے پہنچا تھا؟ میں نے حیران ہو کر دبی آواز میں پوچھا. زاہد نے منہ میرے کان کے قریب لا کر کہا، میں دوسرے راستے سے اندر کیا تھا خان جی، مگر اس کا ذکر کسی سے نہ کریں. میں نے دروازے پر دستک دی تو میرا ہاتھ لگنے سے کواڑ فوراً ہی کھل گیا. کرم علی کے ہاتھ میں ٹارچ تھی. وہ اس نے روشن کر کے مجھے کمرے کا اندرونی منظر دکھایا. پنکھا چل رہا تھا اور بستر یوں بچھا تھا کہ اس کی چادر پر ایک سلوٹ تک موجود نہیں تھی، اور سنبل کمرے سے غائب تھی. دیکھا، وہ یہاں نہیں ہے. مجھے ڈھلو صاحب کے کمرہ دکھاؤ. میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، آخر ہوا کیا ہے خان جی؟ کرم علی نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا. چپ رہو، تم سب کے سب نکمے ہو. مالک برباد ہو رہا ہے اور تمہیں خبر تک نہیں. کہاں ہے وہ ڈھلو صاحب کا کمرہ؟ وہ ادھر ہے، بڑی بی بی کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ ہے ڈھلو صاحب کا. شفیع نے کہا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر عمارت کے اور زیادہ عقبی حصے میں لے گیا. ایک بڑی سی خوبصورت سفید ٹائروں سے مزین راہداری میں سے گزر کر وہ پھر ایک دروازے پر جا رکا. میں نے تیزی سے دروازے کو پیچھے دھکیلا. میرا اندازہ درست تھا، ڈھلو صاحب کمرے میں موجود نہیں تھے. ان کی شیروانی اور پگڑی کرسی پر پڑی تھی. حویلی کا تہخانہ کدھر ہے؟ میرا یہ سوال سن کر کرم علی بولا، خان جی اس کی چابی تو ڈھلو صاحب کے پاس ہوتی ہے. مجھے چابی نہیں چاہیے، راستہ دکھاؤ اور ڈھلو صاحب کی زندگی کی دعا مانگو. میں نے غراتے ہوئے کہا. اچانک پہلو کے کمرے سے کسی کی بڑی ہی تحکم آمیز آواز ابھری. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ کون بول رہا ہے؟ وہ کسی خاتون کی آواز تھی جو جالی دار دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی. بی بی جی، یہ ہاشم خان کہتے ہیں کہ ڈھلو صاحب کی زندگی خطرے میں ہے. وہ تہخانے میں جانا چاہتے ہیں. کیا بکتے ہو؟ چودھری صاحب تو اپنے کمرے میں سو رہے ہیں. وہ ادھر نہیں ہے بہن جی، آپ کا سہاگ خطرے میں ہے. کسی نے ان کو تہخانے میں ڈال دیا ہے. میں نے اس آواز کے قریب ہو کر کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کرم علی؟ یہ لو چابی، ان سے کہو یہ آگے چلے، میں بھی آ رہی ہوں. یہ کہہ کر اس خاتون نے دروازے میں سے ہاتھ باہر نکالا. ایک بڑی سی چابی کرم علی کو تھما دی. وہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا. کوئی 20 قدم آگے جا کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں جا گھسا. پھر اس نے کمرے کی دیوار کی عین وسط میں دیوار کے ساتھ لٹکتی تصویر کو نیچے اتار دیا. اس تصویر کے پیچھے ایک چوبی تختہ لگا تھا جس کے عین وسط میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا. کرم علی نے سوراخ میں چابی ڈال کر گھمائی تو کڑک جیسی آواز پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی صاف سیدھی دیوار میں خلا پیدا ہو، یوں جیسے 2 کواڑ کھل کر تیزی سے دروازوں میں غائب ہو گئے ہوں. کرم علی نے کمرے کی بتیاں داخل ہوتے ہی جلا دی تھیں. ان کی روشنی میں ہمیں دروازے کے سامنے سیڑھی نظر آئی. اس کے زینے سیاہ پتھروں کو تراش کر بنائے گئے تھے. کرم علی نے زینے پر پاؤں رکھ کر دائیں ہاتھ کی دیوار میں لگا سوئچ دبا دیا، جس سے سیڑھی کا تمام ماحول روشن ہو گیا.
مگر روشنی ہوتے ہی ڈس کی آواز پیدا ہوئی اور کرم علی کے منہ سے بھیانک چیخ نکل گئی۔ کسی نے تہخانے میں سے اس پر گولی چلا دی تھی۔ کرم علی کے ہاتھ سے رائفل نہیں چھوٹی، مگر اس کا اپنے اوپر جو اختیار تھا وہ اس سے چھن گیا۔ وہ تیورا کر سیڑھیوں میں گرا اور پھر لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ ہم سب سن ہو کر رہ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس پر گولی کس نے چلائی ہے۔ میں نے زاہد اور شفیع کو پیچھے ہٹایا۔ سفید چادر میں لپٹی بڑی بی بی اس چھوٹے سے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ گولی کی آواز اور کرم علی کی بھیانک چیخ سن کر اس کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک ہلکا سا پستول تھا، وہ اس نے مضبوطی سے سیدھے ہاتھ میں تھام لیا۔ اپنے اس بے پناہ تحیر پر قابو پا کر وہ بڑے ہی مضبوط لہجے میں بولی، مجھے بتائیں ہاشم صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا اور پھر ان سب کو راہداری میں لے جا کر میں نے کہا، بی بی جی وہ سنبل ہے نا، اس نے ڈھلو صاحب کو بے ہوش کر کے نیچے تہخانے میں ڈال دیا ہے۔ وہ انہیں کل رات یہاں سے باہر نکال کر کسی ایسی جگہ پہنچانا چاہتی جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ اس نے مجھے بھی بے ہوش کر کے صندوق میں بند کر دیا تھا۔ وہ آپ کی ملازمہ نہیں، آپ کے کسی جانی دشمن کی بھیجی ہوئی خوفناک عورت ہے۔ بڑی بیوی نے یہ بات بڑے تحمل اور ہمت سے سنی۔ وہ بولی، پھر تو ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا۔ اس کے پاس پستول ہے، وہ ڈھلو صاحب کو بھی گولی مار سکتی ہے۔ ہاں یہی تو ڈر ہے مجھے بی بی جی، ڈھلو صاحب کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ شفیع جاؤ 6 کتے ادھر لے آؤ اور اس کتی پر چھوڑ دو۔ اس کے پستول میں زیادہ سے زیادہ 6 گولیاں ہوں گی، 9 بھی ہو سکتی ہیں۔ شفیع نے کہا، ٹھیک ہے تم 10 کتے ادھر لے آؤ، 4 دوہری نسل کے لے کر آنا، جلدی جاؤ، آپ سب لوگ ادھر آ جائیں، وہ کتے کہیں ڈھلو صاحب کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے اپنے خدشے کو ان پر ظاہر کیا، نہیں ان پر تو وہ جان دیتے ہیں، وہ صرف اس کتی سے بات کریں گے، مگر اس کو زندہ پکڑنا چاہیے بی بی جی، وہی بتا سکتی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، اوے زاہد جاؤ اس مالو کو پکڑ، اس سے رائفل چھین کر اسے رسیوں سے باندھ لا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کیوں، اس کا کیا قصور ہے؟ بڑی بیوی نے پوچھا، وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، مجھے صندوق میں اسی نے بند کیا تھا۔ او میرے خدایا، جلدی جا زاہد اور ان مستوں کو جگا دے، جتنے گن میں نے ان سے چھین لو اسلحہ، میر بخش کو کہہ کر مالو کو جس حال میں بھی ہے اسے باندھ کر یہاں لے آئے۔ ہاشم خان، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ نہیں بی بی جی ابھی نہیں، خدا سے ڈھلو صاحب کی زندگی کی دعا مانگیں، وہ بہت بڑے شکنجے میں پھنس گئے ہیں۔ چندی لمحوں بعد شفیع 10 خوخار کتوں کی زنجیر ہاتھ میں تھامے وہاں پہنچا۔ کتے بہت بے چین ہو رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر بڑی بیوی غضبناک لہجے میں بولی، ان کو تہخانے میں اتار دے شفیع، اور اپنی رائفل یہاں رکھ دے۔ شفیع نے تحیر آمیز نظروں سے بڑی بیوی کو دیکھا اور سب سے پہلے اس نے کندھے سے رائفل اتار کر بڑی بیوی کے قدموں میں رکھ دی۔ اب یہ کتے تہخانے میں اتار دے۔ شفیع نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی 5 کتوں کی زنجیریں انہیں تہخانے کے پاس لے جا کر کھول دیں۔ وہ اس کے اشارے پر گرجتے دھاڑتے ہوئے تہخانے میں اتر گئے۔ شفیع نے دوسرے 5 کتوں کو بھی اس کے پیچھے چھوڑ دیے۔ تہخانے میں اترتے ہوئے ان کتوں نے کچھ ایسی غضبناک آوازیں نکالی کہ میرے اپنے حواس گم ہونے لگے۔ میری توقع کے عین مطابق اندر سے یکے بعد دیگرے گولیاں چلنے لگیں، ایک گولی اور ایک کتے کی بھیانک چیخ، 6 گولیاں اور چلیں اور کتوں کی 6 بھیانک طویل چیخیں چاروں طرف پھیل گئیں، مگر باقی ماندہ 4 خوخار کتوں کی خوفناک الغار میں اچانک شدت آ گئی اور اس کے ساتھ ہی کسی عورت کی چیخیں فضا میں دہشت پیدا کرنے لگیں۔ جائیں ہاشم صاحب، اب نیچے اتریں اور اسے زندہ پکڑ لیں۔ جاؤ شفیع، تم بھی جاؤ۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ 12 دیو ہیکل قسم کے سیاہ پوش جوان چیتے جیسی پھرتی سے آ کر ان کے سامنے ٹھہر گئے۔ ٹھہرے ہاشم خان، یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، صرف 4 آدمی نیچے اتریں، تم ادھر ہی ٹھہرو شفیع، جائیں جلدی کریں۔ میں پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر تیزی سے تہخانے کی سیڑھیوں میں جا اترا۔ 4 سیاہ پوش میرے پیچھے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہلکی پھلکی اسٹین گنیں تھیں۔ تہخانے میں 4 کتے سنبل کے گرد موت کا ناچ ناچ رہے تھے۔ انہوں نے سنبل کا لاچا نوچ لیا تھا اور اس کا کرتا جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، اس کی ٹانگیں بھی لہو لہان ہو رہی تھی اور بازو بھی، مگر وہ دونوں ہاتھوں میں خنجر لیے ان پر دیوانہ وار حملے کر رہی تھی۔ اس کی ہمت اور استقلال نے مجھے حیران کر دیا۔ ہمیں سامنے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹی اور اوندھے منہ پڑے ڈھلو صاحب کے سر پر جا ٹھہری، مگر ایک کتے نے اچھل کر اس کی گردن منہ میں کچھ یوں دبائی کہ وہ اسے ڈھلو صاحب کے قریب سے کھینچ کر ہمارے پاس لے آیا۔ میں نے بھاگ کر سنبل کے جھولتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیے۔ شفیع نے کتوں کو چمکار دیا اور وہ سنبل کی گردن اور ٹانگ سے دانت ہٹا کر پیچھے ٹھہر گئے۔ سنبل کے ہاتھوں سے دونوں خنجر گرے تو وہ بھی جھولنے لگی۔ اس کی حالت بہت ہی ناگفتبہ ہو چکی تھی اور 6 کتوں کی بھی۔ ڈھلو صاحب کے 6 جانثاروں کی لاشیں ہمارے ارد گرد یوں بکھری پڑی تھیں جیسے میدان جنگ میں سپاہیوں نے مادر وطن پر اپنے خون کی اشرفیاں بے دریغ لٹا دی ہوں۔ اتنا سارا خون بہ جانے کے باوجود سنبل ابھی تک ہوش میں تھی۔ میں نے اس کے لہو لہان بازو کمر کے پیچھے مروڑ کر اس کو آگے دھکیلا تو اس نے اپنے حواس مجتمع کر کے سر اونچا کر لیا اور پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولی، تو پھر بچ گیا ہے جیلانی،
مگر اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بازوؤں کو اور زیادہ مروڑتے ہوئے میں اس کو سیڑھی تک لے گیا اور پھر اسے قدم قدم چلاتا آگے بڑھنے لگا، مگر تیسرے سینے پر پہنچنے سے پہلے اس کی ہمت دم توڑ گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر میرے اوپر گری تو میں نے اسے باہوں میں بھر کر اوپر اٹھا لیا۔ جب میں تہخانے سے باہر نکلا تو وہ سیاہ پوش ڈھلو صاحب کو لے کر میرے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ بالکل بے سود ہو چکے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے اب وہ کبھی ہوش میں نہیں آئیں گے۔ ان کو دیکھتے ہی بڑی بیوی نے سنبل پر سے توجہ ہٹا دی اور بولی، شفیع، ان کو کمرے میں لے جا کر ڈاکٹر جہازیب کو بلا لو، اس کو بھی سامنے رکھو۔ انہوں نے سنبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بڑی بیوی عجیب سے آفاقی استقلال سے میرے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بولی، ان زخمی کتوں کو لے جا کر ادھر باندھے شفیع، بولٹ سے بول کے ان کا علاج کرے۔ شفیع تہخانے کی طرف بڑھا مگر پھر رک گیا۔ بیوی جی، وہ کرم علی، ہاں تو اسے باہر کیوں نہیں لاتے ہو؟ جاؤ جا کر پہلے اس کو دیکھو، وہ کڑک کر بولی۔ دو سیاہ پوش شفیع کے ساتھ اسی وقت تہخانے میں جا اترے۔ وہ کرم علی کو اوپر لے تو آئے مگر وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ سنبل کی گولی سیدھے اس کے دل میں جا دھسی تھی اور اس نے گولی لگتے ہی دم توڑ دیا تھا۔ اس کی موت پر شفیع کی آنکھیں بہہ نکلی۔ بڑی بیوی نے ایک نظر اس پر ڈالی تو ان کے دل میں بھی کھلبلی سے مچ گئی، مگر وہ اپنے اضطراب کو ظاہر کیے بغیر بولی، ہم اس کی جانے ساری کو کبھی نہیں بھول سکیں گے، اسے ادھر لے جا کر اس کے کمرے میں ڈال دو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھی جس کمرے میں ان لوگوں نے ڈھلو صاحب اور سنبل کو پہنچایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر جہازیب اپنا چھوٹا سا ڈبہ لے کر وہاں آ گیا۔ وہ سب لوگ اندر چلے گئے تو میں نے شفیع سے کہا، وہ مالو کہاں ہے؟ زاہد ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ زاہد بھاگتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ ہاں جی، مالو تو حویلی میں نہیں ہے، ہم نے کونا کونا چھان مارا ہے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی سمجھ چکا تھا، اسے ڈھونڈو زاہد، وہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہمیں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے مستوں سے کہہ دیا ہے وہ مالو کو ہر قیمت پر ڈھونڈ نکالے۔ یہ مست کون ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ سیاہ پوش جو ہے نا خان جی، ان کو ڈھلو صاحب مست کہتے ہیں۔ اور وہ مصطفیٰ کس وقت جا رہا ہے؟ وہ 4 بجے جائے گا، مگر اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کس کے تانگے میں جائے گا؟ وہ روشن دین کا تانگا ہے، اب تک تو وہ آ چکا ہوگا، باہر پھاٹک پر کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اپنے 4 مستوں کو میرے ساتھ کر دے شفیع، مجھے ابھی اس سنبل کے ساتھیوں سے بھی نمٹنا ہے۔ وہ کیسے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ وہ اس صندوق کو لینے پتوں کی موڑ پر کھڑے ہوں گے سفید کار میں، مانو یہ صندوق انہی کو دینا چاہتا تھا۔ اچھا، حد ہو گئی، چلے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ فیض، اپنے 3 آدمی لے کر میرے پیچھے آ جا، میں جیپ نکالتا ہوں خان جی، پتہ نہیں یہ کیا اندھیر مچ رہا ہے۔ یہ کہہ کر شفیع تیزی سے دوسری طرف جانے لگا۔ فیض نے 3 دوسرے سیاپوشوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے ساتھ حویلی کے زنان خانے سے نکل کر پھاٹک کی طرف چل دیے۔ کچھ ہی دیر بعد شفیع نے بڑی رازداری سے مصطفیٰ کا سامان کمرے سے اٹھوا کر تانگے میں رکھوا دیا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر کا فارسٹ رینجر تھا جس کو ڈھلو صاحب نے اپنی میزبانی کا اعزاز اس لیے بخشا تھا کہ جنگل کے وسیع رقبے کی لکڑی کی دولت پر ان کا قبضہ تصرف سرکاری عملداری کے باوجود قائم رہے۔ وہ اسی طرح مختلف محکموں کے عہدیداروں کو اپنی مٹھی میں رکھتے تھے اور ان سے ان کو 1000 فائدے حاصل ہوتے تھے۔ تانگا چوگوٹ سے نکلا تو ہم نے کچھ فاصلہ بیچ میں رکھ کر جیپ اس کے پیچھے ڈال دی، اس طرح کہ اس کی اگلی پچھلی بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور رفتار اتنی مدھم تھی کہ اس کی آواز زیادہ دور تک نہیں پھیل سکتی تھی۔ ٹانگا پتوکی کی طرف جانے والی سڑک کے موڑ پر پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت نہ ہوئی کہ وہ سفید کار وہاں موجود نہیں تھی۔ اسے وہاں ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ مالو نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ وہ حویلی کے اندرونی واقعات کی بھنک لیتے ہی وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ ٹانگا آگے بڑھا تو میں نے جیپ حویلی کی طرف موڑ دی۔ شفیع بہت جھلایا ہوا تھا۔ وہ فیض سے مخاطب ہو کر بولا، تم خواہ ادھر منجیاں توڑتے رہتے ہو، اتنا راشن پانی کھا جاتے ہو، کیا فائدہ ہوا تمہارا؟ ہم کیا کرتے شفیع صاحب، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو پردے میں بیٹھتے ہیں، حکم ہوتا ہے تو باہر نکلتے ہیں۔ فیض نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ شفیع کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ وہ بڑے ہی قہر آلود لہجے میں بولا، یہ مونچھیں اب منڈوا ہی دو تو اچھا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس جعلی عکس کا۔ اور تیز چلا اپنی اس ماسی کو، پتہ نہیں ادھر کیا ہو جائے۔ ڈرائیور نے اس کی ڈانٹ سنی تو جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ جب ہم حویلی واپس پہنچے تو معلوم ہوا کہ ڈھلو صاحب کو ہوش آ چکا ہے، مگر سنبل ابھی تک بے سدھ ہے۔ شفیع مجھے اپنے ساتھ لے کر ڈھلو صاحب کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ اس وقت تکیے کی ٹیک لے کر پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ آئے ہاشم خان، آپ نے مجھے پھر خرید لیا ہے، میں یہ احسان کیسے اتار سکوں گا؟ کمرے میں جہانگیر، جہازیب اور ان کے ساتھی بھی موجود تھے اور وہ سب کے سب بڑے ہی کبیدہ خاطر نظر آتے تھے۔ نذیر بیگم بھی کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں نے ڈھلو صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے رخسار سے لگا لیا۔ مجھے شرمندہ نہ کریں جناب، یہ میرا فرض تھا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی جان بچ گئی، مگر وہ لوگ ہاتھ نہیں آئے جو مجھے صندوق میں بند کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ ڈھلو صاحب سنبھل کر اٹھ بیٹھے اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر بولے،
میں نے مالو کو سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے خان جی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بک چکا ہے۔ بہرحال میں نے آدمی بھیج دیے ہیں، وہ اس کے گھر کے سب آدمیوں کو ابھی لے کر آئیں گے۔ کہاں کا رہنے والا ہے وہ؟ شادی وال کا۔ یہ گاؤں یہاں سے 5-6 میل دور ہے۔ سنبل کا کیا حال ہے؟ اس کا علاج بہت ضروری ہے، وہی ہمیں بتا سکتی کہ یہ سب کچھ کس کے اشارے پر ہوا ہے۔ جہازیب نے دیکھا اسے، مجھے امید ہے کہ یہ اسے بچا لے گا۔ کیوں ڈاکٹر؟ ہاں، زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، پھر بھی اسے سنبھلنے میں کئی دن لگیں گے۔ جہازیب بولا، اب آپ لوگ آرام کریں، میں ہاشم صاحب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ڈھلو صاحب کی یہ بات سن کر وہ سب لوگ اسی وقت باہر چلے گئے۔ آخر ہوا کیا تھا ڈھلو صاحب؟ مجھے بتائیں تو صحیح کہ یہ لڑکی ہے کون؟ میں کیا کہوں ہاشم خان، میں دھوکہ کھا کے اس لڑکی کو مالو ہی لے کر آیا تھا۔ بہت پھٹے حالوں میں تھی یہ، کوئی 10-12 دن پہلے اسے ساتھ لے کر مالو میرے پاس آیا اور بولا یہ یتیم مسکین لڑکی ہے، پہلے ادھر جیا بگا میں حشمت رانی کے گھر میں کام کرتی تھی، مگر وہ اس پر بہت ظلم کرتی تھی، آپ اسے اپنی سرپرستی میں لے لیں۔ مالو پر اعتبار کر کے میں نے اسے یہاں رکھ لیا۔ گھر کے کام کاج میں یہ بہت ہی ہوشیار ثابت ہوئی، جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ میرے کمرے میں یہ آنے بہانے آتی جاتی تھی، کل رات بھی یہ میرے کمرے میں تھی۔ آج رات جب میں مجرا دیکھ کر واپس آیا تو پھر یہ میرے کمرے میں آ گئی اور بولی ادھر تو بڑا حبس ہے چودھری جی، چلے ادھر کھلی فضا میں چلتے ہیں۔ میں تو شاید پاگل ہی ہو چکا تھا، اسے ساتھ لے کر حویلی کے پچھلے باغ میں جا بیٹھا۔ پھر اچانک ہی اس نے میرے کانوں پر ہاتھ رکھ دی، کوئی ٹھنڈی ہوا میرے دماغ میں چڑھی اور میں سمجھا کہ مجھے فالج ہو گیا۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن سکتا تھا مگر ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا۔ اس نے مجھے اسی چادر میں لپیٹ کر ڈال دیا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ کسی مرد نے مجھے باہوں میں اٹھایا ہے۔ وہ لوگ مجھے باغ سے اٹھا کر اس تہہ خانے میں ڈال گئے۔ میں سب کچھ سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا، مگر نہ بول سکتا تھا نہ ہل سکتا تھا۔ یہ لڑکی مجھے تہہ خانے میں بند کر کے باہر نکل گئی۔ پھر کچھ دیر بعد یہ لوٹ کر آئی۔ اس نے میری جیبوں سے ساری چیزیں نکال لی اور میرے ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ کر باندھ دیے۔ پھر اس نے میرا منہ کھولا اور اس میں رومال ٹھونس کر ایک بار پھر اس نے میرے منہ پر پٹی باندھ دی، اس طرح کہ میری آنکھیں بھی پردے میں آ گئیں۔ ابھی یہ اس کام سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ تہہ خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر گولی چلی، کسی کی چیخ کی آواز مجھے سنائی دی اور پھر میرے کتے دندناتے ہوئے اندر آ گئے۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں ہاشم صاحب، مجھے یقین ہے یہ سب کچھ پیر آباد کے رحمت علی کے اماں پر ہوا ہے، یہ لڑکی انہی کی بھیجی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا خیال صحیح ہو ڈھلو صاحب، اصل بات تو یہ لڑکی ہی بتا سکتی ہے۔ وہ ساتھ کے کمرے میں ہے نا؟ ہاں، آپ جا کر دیکھیں، میں نے 2 مستوں کو اس کی نگرانی پر لگا دیا ہے، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ جب میں دوسرے کمرے میں پہنچا تو سنبل کے بستر کے سامنے بیٹھے 2 مسلح سیاپوش اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ سنبل کی گردن، بازو اور ٹانگیں پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر البتہ کوئی خراش نہیں آئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ میں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا، اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ اس کی نبض معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کرتا اس کا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جسے کسی نے بھی بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میری نظر اس کے بائیں بازو پر پڑی تو میں حیران رہ گیا، وہاں بہت باریک حرفوں میں ساوتری لکھا تھا گور مکھی میں۔ میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور پھر اس پر گردن تک چادر ڈال دی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر وہ اس گھڑی بالکل بے بس تھی، کیونکہ ناظر اس کی دونوں ٹانگیں پلنگ کی پٹیوں سے کس کر باندھ چکا تھا۔ تو تم دراصل ساوتری ہو، بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ کہ کہہ کر میں نے تڑاق سے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، اس کی قوت برداشت نے مجھے حیران کر دیا۔ میرے پاس بیٹھ جاؤ جیلانی، تم مجھے اچھے لگتے ہو، میرے بدن پر کوئی ایسا زخم نہیں لگا جو مجھے مار دے یا مجھے بدصورت بنا دے، بیٹھ جاؤ۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے وہ کسی بچے سے مخاطب ہو۔ نہیں، مجھے تمہارے وجود سے نفرت ہے، اور میں دیکھوں گا کہ تم کیسے منہ نہیں کھولتی ہو۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ تم نے کن لوگوں کے لیے یہ کام کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ یہ کہہ کر میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا، وہ بڑا شدید جھٹکا تھا، کئی بال جڑوں سے اکھڑ گئے، ایک گچھا میرے ہاتھوں میں رہ گیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کی بے پناہ قوت ارادی ابھی تک غیر متزلزل تھی۔ میں نے اس کا سر تکیے پر پٹکا تو وہ مسکرائی۔ یوں نہیں جیلانی، یوں نہیں، میرے زخم اچھے ہو جانے دو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ ابھی نہیں، ابھی میں کچھ نہیں بتا سکوں گی۔ کیا کہتی ہے یہ؟ ڈھلو صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرے میں داخل ہو چکے تھے، دونوں سیاپوش مؤدب ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ او، اس کے ہاتھ کیوں نہیں باندھے تم نے؟ یہ کسی گوریلے کی اولاد تمہارے ہی ہتھیاروں سے تمہیں مار دے گی۔ ناظر نے فوراً ہی گن رکھ کر سنبل کے ہاتھ پلنگ کی دونوں پٹیوں سے کس کر باندھ دیے۔ وہ پیچھے ہٹا تو میں یہ دیکھ کر سٹپٹا گیا کہ وہ ابھی تک مسکرا رہی ہے، جیسے وہ ہماری بے بسی پر ہنس رہی ہو۔ ڈھلو صاحب بھی اس کی یہ حرکت دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس لڑکی نے اپنے گرد اتنا مضبوط حصار قائم کر رکھا ہے۔
وہ کسی بھی حملہ کو آگے نہیں آنے دیتی تھی اور ہم بہت عجلت میں تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور کن کے لیے کام کرتی ہے۔ وہ ابھی تک ہمارے لیے معمہ بنی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے ناصر، اس راغب علی کو ادھر لیا، مگر نہیں، یہ پلنگ اٹھا اور اسے ادھر مستوں کے ڈیرے پر پہنچا دے۔ راغب سے کہے کہ ہمیں اس کی اصلیت معلوم کر دے، لے جاؤ اسے ادھر سے۔ ناصر علی اور اس کے دونوں ساتھیوں نے سنبل کا پلنگ دونوں طرف سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دروازے میں سے گزار کر باہر لے گئے۔ اس کا نام سنبل نہیں ہے ڈھلو صاحب، یہ ساوتری ہے، اس کے بازو پر لکھا ہے۔ اچھا؟ وہ بہت زیادہ حیران نظر آتے تھے۔ اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ بلبیر سنگھ والا رقعہ بھی میری جیب سے اسی نے نکالا تھا۔ ارے یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، حد ہو گئی، یہ کہیں امرتسر سے تو نہیں بھیجی گئی؟ مجھے یہی معلوم ہوتا ہے اس کا تعلق انہی لوگوں سے ہے۔ جب ہم امرتسر میں تھے تو بھنڈاری یا اس کے ساتھیوں نے اسے آپ پر مسلط کر دیا ہوگا۔ پھر تو میں بے موت ہی مارا گیا تھا خان جی۔ اس کتیا سے پوچھو کہ یہ ہے کون؟ میرا خیال ہے مالو جھوٹ بکتا تھا، جیا بگا میں حشمت نام کی کوئی عورت بھی نہیں ہوگی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، یہ لوگ آپ تک ہی آن پہنچے تھے، مگر اس کو کارروائی کا حکم آج یا کل ملا ہوگا۔ انہوں نے میرا نام بھی اسے بتا دیا ہوگا، وہ مجھے اور آپ کو امرتسر منگوانا چاہتے ہیں۔ ڈھلو صاحب پریشان سے ہو کر کرسی پر ڈھہ گئے۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا ہاشم خان، ہمیں سرکاری طور پر اس معاملے کو بھارتی حکومت کے سامنے رکھنا ہوگا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ حکومت کو بھی شاید اس کا علم نہ ہو۔ پرستوں کا منصوبہ ہے، وہ پاکستان کو ہر طرف سے نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ذلیل بھی ابھی 10 منٹ میں سب کچھ بک دے گی، راغب اس کی بوٹیاں نوچ لے گا۔ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ڈھلو صاحب، آپ کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ مجھے احساس ہے میں اپنے تمام ملازمین کی نئے سرے سے چھان بین کروں گا، ہو سکتا ہے آپ کے سیاہ پوشوں میں بھی کوئی آدمی بک چکا ہو۔ میری یہ بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ بولے، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بہرحال میں اس معاملے پر غور کروں گا، آئے ذرا باغ میں چلتے ہیں، مجھے یہاں سخت وحشت ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے مردانہ حصے کے وسط میں دور دور تک پھیلے گھاس کے قدوں پر جا چڑھے۔ رات دم توڑ رہی تھی، بے خوابی کی وجہ سے ڈھلو صاحب کی آنکھیں سوجی سوجی سی نظر آتی تھیں۔ میرا بھی یہی حال تھا، مگر جس سناٹے میں، جس اذیت ناک پیش میں ہم پھنس چکے تھے، اس کا کوئی حل ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہم کوئی آدھے گھنٹے تک گھاس کے ان قطوں پر چہل قدمی کرتے رہے۔ یہ امکان ڈھلو صاحب کے پیش نظر تو تھا کہ یہ سب کچھ بھنڈاری جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ثبوت صاف سامنے دھرا تھا۔ میری جیب سے اس رقعے کو جس طرح سنبل نے اڑایا تھا، اس سے تو صاف ظاہر تھا کہ وہ کن کے لیے کام کر رہی ہے، مگر ڈھلو صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سازش کے خلاف اپنا دفاع کیسے کریں۔ ابھی ہم باغ میں پھر ہی رہے تھے کہ ناصر بھاگتا ہوا ہمارے پاس آ گیا، اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ ڈھلو صاحب بڑی بےتابی سے ان کی جانب بڑھے۔ کچھ بتایا اس نے؟ کیا بکتی ہے وہ کمینی؟ اس نے سب کچھ بتا دیا ڈھلو صاحب، اس کا نام ساوتری ہے، وہ تاراپور کی رہنے والی نہیں ہے، اس کا گھر دنیا نگر کے پاس سرنا میں ہے، گرداسپور ضلع میں، مگر وہ خود امرتسر میں رہتی ہے۔ اس کو کوئی 12 دن پہلے پاکستان بھیجا گیا تھا تاکہ وہ آپ کے گھر کے سارے حالات معلوم کرے اور آپ کو اغوا کر لے۔ وہاں کوئی پرتاپ سنگھ راٹھوڑ نام کا آدمی رہتا ہے، ساوتری کو اسی نے بھیجا تھا۔ وہ بھنڈاری کا نام بھی لے رہی تھی۔ اس نے بتایا ہے کہ مالو کو اس نے یہاں آتے ہی رام کر لیا تھا، وہ اس کے لیے ہر کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ آج رات جیلانی صاحب کو اغوا کر کے اٹاری پہنچا دیں گے۔ کل رات آپ کی باری تھی، اسی لیے وہ آپ کو تہخانے میں ڈال آئی تھی۔ تہخانے کا راز اسے مالو نے ہی بتایا تھا، اس کی چابی بھی اس کو مالو نے ہی بنوا کر دی تھی۔ مگر وہ مجھے کیوں امرتسر لے جانا چاہتے تھے؟ وہ کہتی ہے کہ ایک ڈھلو صاحب ہی نہیں، 8 آدمی اور بھی ہیں جنہیں وہ یہاں سے اٹھوا لینا چاہتے ہیں۔ ان کے نام بھی اس نے بتا دیے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہیں ان کے نام۔ اتنا کہہ کر راغب علی نے کاغذ ڈھلو صاحب کے آگے پھیلا دیا۔ صبح کی ملگوچی سے روشنی کام نہیں دیتی تھی۔ ناظر نے دیا سلائی جلا کر کاغذ پر روشنی ڈالی۔ اس پہ جو نام لکھے تھے وہ وہی تھے جو مجھے بتائے گئے تھے، البتہ اس میں 3 نام اور شامل ہو گئے تھے۔ وہ کاغذ طے کر کے ڈھلو صاحب نے جیب میں ڈال لیا۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا، یہ سب کچھ تم نے اس سے کیسے اگلوا لیا؟ وہ تو بولتی ہی نہیں تھی۔ راغب نے اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں پوری طرح کھول دیں۔ میں پتھر سے پانی نچوڑ دیتا ہوں بھائی صاحب، وہ تو کوئی شہی نہیں تھی، میری مار کوئی نہیں سہ سکتا۔ یہ ٹھیک کہتا ہے خان جی، اس سے میں نے پولیس کی نوکری چھوڑوا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے، ہماری بڑی بڑی گتھیاں سلجھائی ہیں اس نے۔ راغب علی، ایک لڑکی آسیہ نام کی ساہیوال کے گاؤں ترن تارن سے اغوا ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ساوتری کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے۔ اگر اس کے بارے میں تم اس سے کچھ پوچھ سکو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں یہ بھی پوچھ لیتا ہوں، آئیں اپنے کانوں سے اس کی باتیں سن لیں۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں اپنے ساتھ اس حصے میں لے گیا جہاں سیاہ پوش مقیم تھے۔ 5-6 کمرے وہاں ایک قطار میں بنے تھے جن کے آگے خاصا کھلا برآمدہ تھا۔
برآمدے کے سامنے گھاس کا ایک قطع تھا، ویسا ہی جیسا اس مہمان خانے کے سامنے تھا جس میں وہ لوگ مجھے ٹھہراتے تھے۔ راغب نے ہمیں ایک دروازے کے سامنے روکا اور بولا، آپ یہاں ٹھہرے اور اس کی باتیں اس کھڑکی سے سن لیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مسلح مست کو دروازے سے پرے ہٹایا اور خود اندر چلا گیا۔ کواڑ اس نے اپنے پیچھے بند کر دیے، مگر وہ جتنی تیزی سے اندر گیا تھا اتنی ہی تیزی سے باہر آ گیا۔ وہ غضبناک ہو کر دروازے پر کھڑے ہوئے سیاہ پوش پر جھپٹ پڑا اور اس کا گریبان پکڑ کر بولا، اسے شیشے کے گلاس میں پانی کس نے دیا تھا؟ وہ میں نے دیا تھا راغب علی، پیاس سے وہ مری جاتی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر راغب علی نے تڑاک سے تھپڑ اس کے منہ پر مار کر اسٹین گن اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور اسے بڑی ہی گندی گالی دے کر بولا، وہ تیری ماں مر گئی ہے بدماش، اس نے شیشے سے اپنے گلے کو کاٹ لیا ہے، میں تجھے گولی مار دوں گا چوڑے۔ وہ بہت زیادہ تیش میں آ چکا تھا۔ ڈھلو صاحب نے آگے بڑھ کر اس سیاپوش کو راغب علی کے پنجے سے چھڑایا۔ اس کا کیا قصور ہے راغب علی؟ اس کو یہی کچھ کرنا تھا، چھوڑ دو اسے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں جا گھسے۔ میں بھی ان کے پیچھے تھا۔ ساوتری بستر پر لہو لہان پڑی تھی، یوں کہ شیشے کا ایک نوکدار ٹکڑا اس کی گردن میں جا دھسا تھا۔ اس کی سانس کی نالی کٹ چکی تھی اور اس کے جسم سے خون ابھی تک یوں بہہ رہا تھا جیسے کوئی ذبح شدہ بکری گردن کے آزار سے آزاد ہو رہی ہو۔ اس کی کھلی آنکھیں یہ کہہ رہی تھی کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے جیلانی، کچھ بھی نہیں۔ ڈلو صاحب نے چادر کھینچ کر اس کے منہ پر ڈال دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے اس حصے سے باہر نکل آئے۔ ان کے چہرے پر ایسا حزن طاری تھا کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے میرے کمرے میں پہنچے اور کرسی پر بیٹھ کر بولے، ہاشم خان جی، ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں؟ ہاں ڈھلو صاحب، کسی کو پاگل پن کا ٹیکہ لگا دیا جائے تو وہ ایسے ہی کام سر انجام دیتا ہے۔ اسے بھی کوئی لمبا ہی لالچ دیا کیا ہوگا، کاش میں اس کے ماں باپ تک پہنچ سکتا۔ ہاشم خان، مجھے یہ معاملہ پولیس اور حکومت کے علم میں لانا ہوگا۔ میری مانے تو آپ یہاں سے ادھر ادھر ہو جائیں، میں 3 دن بعد آپ کو پاسپورٹ وغیرہ لا دوں گا۔ ہمارے دشمنوں کی گردن آپ ہی دبوچ سکتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں ابھی لاہور چلا جاتا ہوں اور 2-3 دن بعد آ کر آپ سے ملوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر جہاں ہم ٹھہرے تھے وہ سب کچھ انہیں بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ڈرائیور کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، آپ اپنا لباس بھی تبدیل کر لیں، میں ایک جوڑا بھجوا دیتا ہوں، پشاوری واسکٹ بھی پہن لیں، مگر بہتر ہے کہ ٹھنڈی شیروانی پہنیں، سفید رنگ کی ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے۔ ٹلو صاحب نے کوئی آدھے گھنٹے میں تیار کر کے گاڑی میں مجھے بٹھوا دیا۔ میں نے شیو بھی کر لی تھی اور غسل بھی۔ شیروانی جو انہوں نے مجھے دی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ سب سے بڑی مہربانی انہوں نے یہ کی کہ مجھے انہوں نے ایک چھوٹا سا بیلجیم کا بنا ہوا پستول دیا جس پر سائلنسر بھی لگا تھا۔ وہ سائلنسر بھی کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس میں بھرنے کے لیے انہوں نے گولیوں کا ایک ڈبہ بھی میرے ساتھ کر دیا۔ اس میں کم و بیش 100 گولیاں تو ضروری تھیں۔ میں نے بہت انکار کیا مگر انہوں نے میری جیب میں 20,000 روپیہ بھی ڈال دیا، حالانکہ مجھے ان کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ برقی مجھے اسی وقت کار میں بٹھا کر شہر لے آیا۔ ہوٹل کا کمرہ ابھی تک ہمارے قبضے میں تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آبی کمرے میں موجود تھا۔ وہ دروازہ کھول کر بولا، تو بالکل کھوتا آدمی ہے یار، عین وقت پر دغا دے گیا۔ کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے آبی کو یوں سینے سے لگایا جیسے وہ مجھ سے سال ہر سال بعد مل رہا ہو، مگر وہ بہت ناراض نظر آتا تھا۔ مجھے خود سے چھڑا کر وہ پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ معاف کر دے یار، غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے وہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ پر وجہ کیا تھی؟ تو جل گیا تھا میری ذرا سی خوشی سے؟ نہیں یار، یہ بات نہیں تھی، بس میں اندر سے خوش نہیں تھا۔ میں تمہاری خوشی کو اپنی کسی انٹ شنٹ بات سے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فٹے منہ تیرا ایک دم۔ وہ بہت پوچھ رہی تھی تجھے؟ اچھا، ماں جی کیا کہتی ہیں؟ وہ تو بہت خوش ہیں، میں کل شام انہیں گاؤں چھوڑ کر آیا تھا۔ شادی کب ہوگی؟ یہی کوئی 4 مہینے بعد۔ اس کی زیر تکمیل فلمیں کسی طرف لگ جائیں تو پھر شادی کرے گی وہ۔ اس الماس سے تو دھماکہ کر دیا یار، کسی کو تیرے کرتوتوں کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہی تو میں ڈرتا ہوں جیلانی۔ منگنی تو اس نے بڑی خاموشی سے کی مگر خبر پھر بھی چھپ گئی۔ یہ دیکھو اخبار میں کیا چھپا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ الماس نے منگنی کر لی۔ یہ کہہ کر اس نے 2 اخبار میرے سامنے ڈال دیے۔ اخبار میں لکھا تھا کہ مشہور فلمی اداکارہ الماس نے ڈیرہ غازی خان کے زمیندار محمد اسلم سپرو سے اپنی منگنی کا اعلان کر دیا۔ یہ تو سپرو کب سے ہو گیا؟ یہ ہماری ذات ہے یار، میں نے اسے یہی بتایا ہے کہ میرا ادھر 150 مربع زمین ہے۔ تو یہ بات ہے، اب یہ ثابت کیسے کرو گے کہ تمہاری اپنی کو زمین بھی ہے؟ مجھے ثابت کرنا ہی پڑے گا جیلانی، اور اس کام کے لیے مجھے 50 لاکھ روپوں کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے پاس زمین ہونی چاہیے۔ میں الماس کے سامنے جھوٹا نہیں ہونا چاہتا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ کوئی بینک لوٹو گے؟ پتہ نہیں میں کیا کروں، مگر میں زمین ضرور خریدوں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں جیلانی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کام میں تو میرا ساتھ نہیں دے گا، کہ تیرا راستہ نہیں ہے۔
اس لیے مجھے مجبوراً تم سے 1 مہینے کی چھٹی کی درخواست کرنی پڑے گی۔ تم الگ ہونا چاہتے ہو مجھ سے؟ ہاں، مگر ایک تعمیری مقصد کے لیے۔ الماس نے مجھے زبردست آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ وہ مر گئے انگریز اپنی مرضی کرنے والے، سمندر پار چلے گئے۔ اب تو میں صرف تمہارا غلام ہوں جیلانی۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ صرف 1 مہینے کی چھٹی دے دے مجھے۔ تیرے دکھ کا مجھے احساس ہے۔ تو انڈیا جانا چاہتا ہے نا؟ میں وہیں تیرے پاس آ جاؤں گا۔ آج اتوار ہے نا؟ بس 2 اتوار بیچ میں چھوڑ کر تیسرے اتوار میں تجھے امرتسر میں دربار صاحب کے دروازے پر کھڑا ملوں گا۔ میں ہنستی ہوں۔ ابے میں اتنے دن وہاں نہ رہ سکا تو پھر بتا میں تجھے کہاں ملوں؟ میرا دوسرا پتہ الماس ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے آج سے ٹھیک 15 دن بعد اتوار کے دن صبح 9 بجے امرتسر میں دربار صاحب کے سامنے ملو گے۔ ہو سکے تو اگلی اتوار کو وہاں پہنچ جانا۔ میں اس روز بھی 9 بجے صبح وہاں پر ہوں گا۔ منظور ہے مجھے۔ لے اب تھوڑا شربت پی لے، یہ بیئر ہے، فرانس کی بنی ہوئی۔ یہ تجھے ہی مبارک ہو۔ یہ بتا کل شام کو ماجی کے ساتھ تو گاؤں چلا گیا تو پھر اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ الماس نے رات 11 بجے یہاں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ 1 بجے تک یہاں رہی اور پھر گھر چلی گئی۔ واپس جانے کی اسے اتنی جلدی کیا تھی؟ وہ ایک عدد ماں بھی رکھتی ہے، اس کا نام سائقہ ہے۔ چمارن لگتی ہے سالی۔ الماس کی اس منگنی پر وہ ذرا بھی خوش نہیں ہے، بری طرح گھور رہی تھی مجھے، جیسے اس کا میں نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ ابے یار وہ تیری ساس بن چکی ہے، بہت خبیث آدمی ہے تو۔ یار یہ آنڈ گوانڈ، یہ آس پاس یا ساس واس سب آدمی کے ستیہ ناش کا ذریعہ ہے۔ مجھے تو وہ بہت پرانی بدماش لگتی ہے، نام پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، ججی کے پھٹی، مگر وہ سائقہ بن کر بیٹھی ہے۔ اس سے میں تجھے ملواؤں گا، تو اسے اپنی ساس بنا لے۔ وہ کیسے؟ کوئی اور لڑکی بھی ہے اس کی؟ ہے تو نہیں، مگر اللہ کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ اسے ایک لڑکی اور بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، کیا واقعی؟ ایسا نہیں تو اسے منہ بولی ساس بنا لے، جس طرح منہ بولی ماں ہوتی ہے۔ بہت خوب، اس کی لڑکی رہے تیرے نکاح میں اور ساس وہ میری بن جائے۔ یہ سب چھوڑ، یہ بتا تیرا پروگرام کیا ہے؟ میں بس ابھی تیار ہو کر تاہیے کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے 50 لاکھ کی اشد ضرورت ہے بھائی، میں مذاق نہیں کر رہا۔ یہ نکاح کی شرط ہے؟ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے شادی کر کے فخر کرے، پچھتائے نہیں، سر اونچا کر کے چلے کہ اس نے ٹھیک مرد کا انتخاب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ادھر جاؤ، میں ذرا آرام کروں گا یہاں، بہت تھکا ہوا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ اور کرایہ مانگے تو دے دینا، میں بہرحال یہاں واپس نہیں آؤں گا۔ تو پھر میرا خیال ہے میں آج رات چابی واپس کر دوں گا۔ ہاں، صبح تک بہرحال تم یہاں رہ سکتے ہو، اتنا کرایہ تو میں نے دے ہی دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ غسل خانے میں جا گھسا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے تیار ہو کر ناشتہ منگوایا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ بولا، اچھا جیلانی، بشرط زندگی میں تجھے اول تو اگلے اتوار کو دربار صاحب کے سامنے ملوں گا، ورنہ اس سے اگلے اتوار کو 9 بجے صبح میں وہاں ضرور ہی پہنچ جاؤں گا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے سرحد پر تنی توپیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے یار، جو تیرا دل کرے وہ کر۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے بستر پر قدم دھر دیا۔